وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا سرکار دے در اتے صدا کرم دے می وردے سرکار دے در اتے صدا کرم دے می وردے دن رات مرادا تھی دامن سب دے بھر دے ہر طرف مدینے وچ جھرمٹے غلاماں دا ہر طرف مدینے وچ جھرمٹے غلاماں دا انج لگدا محبت دے دریا وچ پھل تر دے گئیاں ہجر دیاں راتاں دن وصل دے آئے روشن روزے دے نظارے توں اج دید پہ ٹھر دے اکھیاں نے کہ سامن دی برکھا دا کوئی منظر اکھیاں نے کہ سامن دی برکھا دا کوئی منظر اشا کنج روزے تے اکھیاں دے وضو کر دے کی صفت کرے کوئی در شاہ دو عالم دی شاہان زمانہ وی جدے قدماں چ سر دھر دے جد جان فدا کیتی جنہ آپ دے نام تو عثمان قسم رب دی وہ مر کے بھی نہیں مر دے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین بن والیاں جنگل والیاں چاڑی والیاں نے رسولاں نو چٹلایا اے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم دا نام ہے اصحاب الایکہ کچھ مہینے پہلے سن چکے ہو جس طرح عزا بت جو کہ مکے اور طائف دے درمیان وچ سی اے بت کسے مجسمے دا نام نہیں سی باقی جننے معبود سن کافراں دے کسے نہ کسے بت دی شکل وچ سن لیکن عزا بت
یہ کچھ درختوں کا جھنڈ سی، اس جھنڈ نو عزا کہندے سن، درختوں کی اس جھنڈ کی پوجا کرتے سن مکے والے۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام دی قوم وچ چند درختوں کا ایک جھنڈ سی جنہوں ایکا بھی کیا گیا ہے، جہاں ترجمہ جھاڑی بھی کیتا گیا ہے، جنگل بھی کیتا گیا ہے۔ اس جھنڈ دی پوجا کرتے سن شعیب علیہ السلام دے قوم والے لوگ۔ انبیاء کرام وچوں کچھ جمعہ تو تسلسل نال ذکر انبیاء کرام سن رہے ہو۔ اج حضرت شعیب علیہ السلام دا ذکر خیر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ جدوں حضرت شعیب علیہ السلام دا ذکر کرتے سن نا تو حضور فرماتے سن ہوا خطیب الانبیاء کہ شعیب تے نبیاں دا خطیب ہے۔ نبیاں دا خطیب ہونے دا مطلب ہے کہ نبیاں وچوں خطیب دے طور تے مشہور جو نبی ہے وہ شعیب علیہ السلام ہے۔ اللہ دی محبت وچ اینا روئے نے، اتنا زیادہ روئے نے کہ رو رو کے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی۔ فرد اللہ علیہ بصرہ، اللہ نے پھر بصارت واپس کر دیتی۔ مالک نظر نو پیدا بھی انہیں کیتا ہے، وہ چاہے واپس لے لے چاہے پھر دے دے۔ جس طرح حضرت امام بخاری اللہ رحمہ حدیث پاک دی جو سب تو معتبر ترین کتاب ہے بخاری شریف، یہ دی ترتیب دینے والے حضرت محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری، آپ بھی نبینے ہو گئے سن بچپن چ۔ ایک روایت نبینا پیدا ہوئے سن، ایک بچپن چ نبینے ہو گئے سن۔ انہاں دی ماں بڑی پریشان سی تے خواب دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دیدار ہویا۔ آپ دی ماں نے عرض کیتا جناب تسی اللہ دے دوست ہو، دوست دوستاں دی نہیں موڑ دے، دعا کرو میرے بیٹے دی نظر بحال ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے دعا فرما دیتی، ایسی نظر بحال ہوئی کہ ساری دنیا میں چرچے تے شورے ہو گئے حضرت امام بخاری نے۔ اور رب دا نظام ہے اگر کسی نو بنائی نہ دے، حضرت جبریل امین کو اللہ کریم نے پوچھا یا جبریل ما جزاؤ من سلبتک کریمتئی ہے، جبریل جڑے بندے دیاں میں دو عزت والیاں پیاریاں چیزاں اکھاں سلب کر لواں ختم کر دیاں، جبریل تو دس دا انعام کی ہے؟ قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، عرض کیتا خدایا تو پاک ہے، جو تو جاننے اسی نہیں جان دے، جو سکھایا اسی وہ نہیں جاننے ود نہیں جان دے۔ نبی نے بندے دا انعام کی ہے تو ہی جانے۔ فرمایا جبریل سنو دا انعام ہے الحلول فی داری والنظر الی وجہی، او دا انعام ہے کہ انہوں خاص اپنے گھر وچ میں جگہ دیواں گا تے سب تو پہلے انہوں اپنا دیدار عطا فرماواں گا۔ صرف اینا ہی نہیں، یہ بھی انعام عطا فرما دیتا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کاد مکفوفا 40 خطوہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک دی کتاب دا نام ہے الخصال المکفرہ لذنوب المتقدمۃ والمتاخرہ۔ حافظ الحدیث حضرت علامہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی، نام کتنا پیارا ہے، الخصال المکفرہ لذنوب المتقدمۃ والمتاخرہ۔ بندے دیاں وہ نیکیاں جیڑیاں پچھلے گناہ بھی مٹا دیندیاں تے آن والی زندگی دے گناہ بھی مٹا دیندیاں نے۔ حالانکہ آن والی زندگی دے گناہ مٹانا ایک معمولی گل نہیں۔
حج کڈی وڈی نیکی ہے پر آنے والے گناہ نہیں مٹاندی. نماز کتنی بڑی نیکی پر آنے والے گناہ نہیں مٹاندی، پچھلے مٹاندی. لیکن حضور نے فرمایا کچھ نیکیاں ایسیاں بھی نے جو پچھلے گناہ بھی مٹا دیندیاں تھے آن والی زندگی کے گناہ بھی مٹا دیندیاں. کتاب دا نام ہے الخصال المکفرہ للذنوب المتقدمۃ والمتأخرہ. وہ نیکیاں جڑیاں بندے دے پچھلے گناہ بھی مٹا دیندیاں تے آن والی زندگی کے گناہ بھی مٹا دیندیاں. وہ نیکیاں کیڑیاں نے؟ انہاں نیکیاں تے پوری کتاب لکھی حافظ ابن حجر اسقلانی نے. وہ نیکیاں دی فہرست جمع کی کیڑی کیڑی نیکیاں. وہ ایک نیکی دا ذکر اج کرن لگے ہاں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی نے کہ حضور نبی اکرم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من قاد مکفوفا 40 خطوہ، جیڑا بندہ کسی نبی نے بندے دا ہاتھ پھڑ کے 40 قدم چلے. کنے نبی نے بندے نال محبت کر دیاں، دل جوئی کر دیاں، وہ دی حوصلہ افزائی کر دیاں، وہ دا ہاتھ پھڑ کے کنے قدم چلے؟ 40. حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے تے اتنا خوش ہو گیا ہے کہ صرف وہ دی پچھلی زندگی والے نہیں آن والی زندگی دے گناہ بھی مٹا چھڈے نے اللہ نے. اللہ اکبر. وہ دا نظام ایسا ہے. میاں صاحب بھی عجب ترجمہ کر دینے میں انا تے تلکن رستہ، میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر روے سنبھالا تھکے دیون والے سارے ایک تو ہاتھ پکڑن. اللہ اکبر. حضرت شعیب علیہ السلام عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی نہ ہو گئے سن رو رو کے. اللہ نے نظر واپس لوٹا دی تھی. نظر واپس لوٹا کے رب کریم پوچھا تب کی خوفا من النار او من شوقک الى الجنہ قال بل فی محبتک واذا نظرت الیک فلا ابالی فما یصنع بی فقال ہنیا لک لکھائی ولذلك اخدمتک موسیٰ بن عمران کلیمی. اللہ کریم نے فرمایا پیارے شعیب دوزخ دے خوف چ روندے ہو کہ جنت دے شوق چ روندے ہو؟ رب کریم نے پوچھا پیارے شعیب دوزخ دے خوف چ روندے ہو کہ جنت دے شوق چ روندے ہو؟ عرض کیتا بل فی محبتی کا، خدایا تیری محبت میں رونا، تیرے دیدار واسطے رونا. فائدہ نظر تو کا خدا جدو میں تیرا جلوہ نصیب ہو گیا فلا ابالی فما یسرا بھی، پھر میں کوئی پرواہ نہیں کہ میرے لگی سلوک ہوتا ہے، جنت ملے دوزخ ملے، ایک باری تیرا دیدار مل جائے صحیح. میں شوق ہی کوئی تیرے دیدار دا، شوق ہی کوئی تیرے دیدار دا. رب کریم نے جو فرمایا وہ لفظ سنان لگا فرمایا ہنی لک لکھائی شعیب تینوں میری ملاقات دی مبارک ہوئے، ملاقات کریں گے دیدار عطا فرماواں گے. صرف انہاں نہیں فلذالک اخدمتک موسیٰ بن عمران کلیمی، ایسے باتیں خوش ہو کے میں اپنے کلیم موسیٰ بن عمران نو تیرا خادم بنا کے تیرے کو بھیجاں گا. ہیں شعیب علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں. یہ تفصیل لگے جا کے آئے گی کہ حضرت شعیب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے کیڑے بیٹے دی لڑی وچوں نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے کیڑے بیٹے دی لڑی وچوں. گل تو صرف نظر دی کر رہے ہیں کہ وہ نظر کنی خوش نصیب جنہوں محبوب دا جلوہ نصیب ہوئے. دیدار کے قابل تو میری آنکھ نہیں ہے، دیدار کے قابل تو میری آنکھ نہیں ہے، یہ تیری عطا ہے کہ ادھر تیری جبیں ہے،
یہ تیری عطا ہے کہ ادھر تیری جبی ہے، دیدار کے قابل تو میری آنکھ نہیں ہے، یہ تیری عطا ہے کہ ادھر تیری جبی ہے، وہ آنکھ دے جو معمور رہے جلووں سے تیرے، تجھ جیسا سخی ہم نے نہ دیکھا ہے نہ کہیں ہے، تجھ جیسا سخی ہم نے نہ دیکھا ہے نہ کہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کریم فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، رب العالمین نے مدین دی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ میدان تے مرداں دا کام ہے برائیاں تو روکنا، بے حیائیاں تو روکنا ہے مرداں دا کام ہے، بزدلاں دا کام نہیں، نکمیاں اور بیکار لوکاں دا کام نہیں، یہ عظمت والے لوکاں دا کام ہے برائی تو روکنا۔ حضرت جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو فرماندے نے او میری قوم اللہ دی بندگی کرو، اس تو سوا معبود کوئی نہیں، تے فرمایا ناپ تول وچ کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، میں ویکھنا پیا رب نے تانوں صاحب ثروت بنایا ہے، رب نے کھیتی باڑی چ نہیں برکت دیتی ہے، تانوں مال تے اناج دے گلے دے ٹھیر لگے نے، تہاڈیاں منڈیاں بھریاں ہوئیاں نے، گھر کوٹھے بھرے ہوئے نے، میں ویکھنا رب نے تانوں اسودہ حال بنایا ہے، خوشحالی دیتی ہے، اللہ نے تانوں دولت دیتی ہے، خوشحالی دیتی ہے تے اودی قدر کرو، ناپ تول وچ کمی نہ کرو، کمی نہ کرو، کیوں؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب یوم محیط، میں ویکھ رہا ہوں جے تسی ناپ تول چ کمی تو باز نہ آئے تے ایسے دن دا عذاب آئے گا جڑا تانوں گھیر لے گا، نسن نہیں دے گا، کسے پاسے نکلن نہیں دے گا۔ یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اے میری قوم ناپ تول پورا رکھو، برابری رکھو، زمین چ فسادی نہ بنو، فسادی نہ بنو، بقیت اللہ خیر لکم، فسادی نہ بنو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ جدو مال وچ غلے وچ اناج وچ جو دانے تانوں ملدے نے پیدا ہوندے نے او دے اللہ دے حق مخلوق دے حق پورے کرو گے، جڑا حلال مال بچے گا او دے وچ بڑی برکت ہے تہاڈے واسطے۔ بقیت اللہ خیر لکم، جڑا حلال مال بچے گا، بولو جڑا حلال مال بچے گا او تہاڈے واسطے بڑا برکت والا ہے۔ جڑا حلال مال بچے گا، جڑا حلال مال بچے گا۔
ایک حدیث پاک ہے جدا مفہوم ہوئے اللہ بندیاں تے جدو راضی ہوئے او دے راضی ہون دی نشانی یہ ہوئے کہ جدوں بارشاں دی ضرورت ہوئے اس موسم بارشاں ہوندیاں نہیں، جس موسم چ نہ ضرورت ہوئے تو نہیں ہوندیاں، تو دے ناراض ہون دی نشانی ہے جدوں ضرورت نہیں ادو بارش ہوئے گی، جس ضرورت ادو نہیں ہوئے گی، یہ ہوئے گی تو یعنی بہت ہی ہوئے گی جی قہر بن جائے جی ہوا ہے۔ فرمایا جڑا حلال مال بچے گا بڑی برکت والا ہے، پاویں تھوڑا نظر آئے برکت بڑی ہے، حرام مال دے پاویں ڈھیر لگے ہون، پہاڑاں جڈے ڈھیر لگے ہون اناج دے گلے دے، فرمایا جڑا حرام مال ہے اودے وچ برکت کوئی نہیں، رب دی رضا کوئی نہیں، تے جڑا حلال مال ہے اودے وچ بڑی برکت ہے۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، فرمایا حلال مال وچ برکت تاں ہے جے مومن ہو، جے مومن ہو ایمان والے ہو پھر برکت ہے، نہیں تے حرام کھان والیاں نو حرام پچ جاندا ہے، ہضم ہو جاندا ہے، راس آ جاندا ہے، جو مومن ہو تے حلال وچ بڑی برکت ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، فرمایا مینوں رب نے صرف پیغام دین واسطے بھیجیا ہے، نگہ بانی واسطے نہیں بھیجیا، میں ذمہ دار نہیں، میں پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اگر پیغام تو بعد کوئی حلال و حرام تمیز نہ کرے تو پوچھ میرے کو نہیں ہونی، پوچھ وہ کو نہیں۔ ہوں کڈی صاف گل کی تھی، وہ کی کہنے لگے قالوا یا شعیب الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قوم کہنے لگی شعیب بڑیاں نمازاں پڑھنا ہے، تیری نماز تینوں یہ حکم دیندی کہ جدی عبادت ساڈے وڈے کردے رہے تو اس تو روکے، یا اس گل تو روکیں کہ اسی اپنے مال وچ مرضی نہ کریے، مال ساڈا پیسے ساڈے کمائے اساں، تو متاں دین والا کون؟ مال ساڈا کمایا اساں، محنت ساڈی، مرضی نہ خرچ کراں، جویں مرضی اڑائیے، جویں مرضی اسی مال خرچ کریے، تو پوچھن والا کون ہے؟ فضول خرچ یا بے ایمان اس دور وچ بھی یہ نظریہ رکھتے، اج بھی یہ نظریہ ہے، اج بھی وہ نظریہ کسی نے مت دیو کہے گا بھی تو کون ہے، ساڈے پیسے جویں مرضی جتھے مرضی خرچ کریے، تے پھر تانا دے کے کہنے لگے انک لانت الحلیم الرشید، اچھا بڑی ہدایت والا ہے، بڑی حلیمی والا ہے، حالانکہ دونوں سچیاں صفتاں نے نبی دیاں، اور انہاں جویں کیا کفر ہے، انہاں جویں کیا ہے کہ انہوں نے بطور تمسخر کیا ہے، بطور توہین کیا ہے، بطور اقرار نہیں کیا، بطور انکار کیا ہے کہ آ نبی نو کہ تو بڑی حلیمی والا تے بڑی ہدایت والا ہے، گل سچی ہے پر یہ سچ بولنا بھی کفر ہے، جویں قرآن فرماندا ہے حبیب تواڈے کول منافق آ کے کہندے نے اسی گواہی دینے تسی اللہ دے رسول ہو، حبیب اللہ گواہی دیندا ہے منافق جھوٹ بولدے نے، اللہ گل سچی کردے نے تسی اللہ دے رسول ہو، اللہ فرماندا ہے حبیب جھوٹ بول دے، وہ گل سچی کرن دین تے اللہ فرماندا ہے یہ کیوں؟ مطلب کی کہندے ہیں نے تسی اللہ دے رسول ہو پر دلوں نہیں کہندے، جھوٹ اس واسطے کیا ہے کہ جو زبان ہے وہ دل نہیں انہاں دا، جو انہاں دا دل وہ زبان نہیں، اس واسطے جھوٹا بندہ سچی گل کہے تے اودی سچی نہیں جھوٹا کیا جائے گا، کیا جھوٹ بولنے پیا؟ شعیب تو بڑا حلیم ہے، بڑا رشید ہے، بڑی ہدایت والا ہے۔ قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما نہاکم عنہ
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. فرمایا قوم مینوں پتہ ہے تسی میرا مذاق اڑا رہے ہو، اور دیکھو نبی دا کرم تے کمال ہے. قوم کی جھوٹے بہتان بنن رہی ہے. آپ فرماتے ہیں پھر بھی اے میری قوم، 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 اے میری قوم. فرمایا جی میرے رب نے مینوں ہدایت دیتی ہوئے، ہدایت تے قائم رکھیا ہوئے، اپنی طرفوں مینوں اس نے خاص علم و عرفان بھی ارزانی فرمایا ہوئے، بطور رزق دیتا ہوئے، تے میں ایسا مبلغ نہیں کہ جو میں کراں او دے خلاف تبلیغ کراں. فرمایا میرا عمل تے میری تبلیغ ایک ہے. یہ نہیں کہ میرا عمل کوئی ہور ہوئے تے میری تبلیغ کوئی ہور ہوئے. او کوئی ہور ہوئے گا، وعد کچھ ہور ہوئے تے نیت کچھ ہور ہوئے. تے ایسی تبلیغ وچ برکت کوئی نہیں، پذیرائی کوئی نہیں، قبولیت کوئی نہیں. جنیاں مرضی سونیاں گلاں کو کرے، جننے مرضی جبے کھبے والے ہوئے، جنہ مرضی وڈا گدی نشین ہوئے، جنی مرضی وڈی مسند بنا لے، جنہ مرضی وڈا مدرسہ مسجد بنا لے، جدی زبان کچھ ہور تے دل کچھ ہور، وہ بندہ کھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جہنمی ہے. قیامت نو جڑے تین بندیاں دا فیصلہ سب تو پہلے ہونا ہے، جڑے تین بندیاں دا سب تو پہلے فیصلہ ہونا ہے، حضور فرماندے نے ان اول ما یحاسب، سب تو پہلے فیصلہ تین بندیاں دا ہونا ہے. ایک وہ بندہ جڑا میدان جنگ چ لڑدا ہویا شہید ہویا، اللہ کریم بلائے گا سامنے، ہاں بھائی دس نا دے حساب زندگی دا کہ قاتل تو فیک حد اس نے خدا تیری رات جان قربان کر دیتی، شہید ہو کے آیا. اللہ فرمائے گا کذب تا جھوٹ بکنے پیا، جھوٹ بکنے پیا. یہ تے ٹھیک ہے تم میدان جہاد وچ گیا ہے، یہ ٹھیک ہے تم میدان جنگ وچ قتل ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے، پر تیری نیت سانو خوش کرن دی نہیں سی. تیری نیت لے یقال ہوا جریون، لوگ آکھن بڑا بہادر ہے، تیری نیت ایسی جو تیری نیت سے تیرے لوگوں نے قد کیلا کہہ دیتا ہے. ساڈے کول لین دی نیت دی کوئی نہیں، ساڈے کول کی لینا نہیں. فریدیو اینو سیدھا نہیں پٹھا کر کے پھینکو دوزخ وچ. جیڑا کم ساڈی رضا دا باعث بن سکتا سی یعنی وہ بھی دنیا واسطے کیتا. میں پھر اس تو بعد وہ بندہ جنہیں دنیا تے قرآن پڑھیا تے پڑھایا، علم دین پڑھیا جگہ پھیلایا، انہوں بلایا جائے گا ادھر آ دے حساب زندگی دا کہ مولا تعلمت العلم وعلمتک، خدا میں علم پڑھیا جگہ پڑھایا، قرات القرآن قرآن پڑھیا آگے پھیلایا. حکم ہوئے گا کذبتا جھوٹ بکنا ہے، تو قرآن پڑھیا ضرور ہے، اگے پڑھایا بھی ہے، علم سکھیا پر اگے سکھایا ہے. لے یقال ہوا قاریل، تیری نیت ایسی لوگ آخر بڑا سونا قاری ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، تیری نیت صرف ایسی سانو خوش کرن دا ارادہ تیرا ہے ہی نہیں. میاں اتنے تے نیتاں دا مل پینا ہے، نیتاں دا او باج حضوری اے نہیں منظوری، باج حضوری اے نہیں منظوری، پاویں پھڑیے باغ سلاتا روزے نفل نماز گزارن، پاویں جاگن ساریاں راتاں، دل حاضر ہوئے گا عبادت وچ تو عبادت عبادت ہے. یہ دل کتے اور پہنچے ہے پھر وہ بندگی اللہ دی نہیں. کم ہوئے گا فرشتے اس مولوی نو اس قاری نو پٹھیاں کر کے پھینکو دوزخ چ. انہیں ساری زندگی علم پڑھیا پڑھایا پر نیت سانو خوش کرن دی نہیں سی، یہ نیت سانو راضی کرن دی نہیں. دنیا نو مخانا سی کہ میں قاری ہوں، میں مولوی ہوں، میں علامہ فاما مفتی ہوں، پیر ہوں، دنیا نو مخانا سی. پٹھیاں کر کے سٹو.
نشان عبرت بنا دیو اینو پھینک دیو دوزخ وچ یہ نیت سانو راضی کرن دی نہیں سی سبحان اللہ ایک بزرگ دا قول ہے بندہ گانا گائے گانا گانے دے لفظ دل وچ لفظ اللہ رسول دے نال فٹ کر کے پڑھے تے گانا عبادت ہے قرآن پڑھے نیت خراب ہوئے تے قرآن پڑھنا جڑا ہے باعث جہنم ہوئے گا نیت دا اتنا مول ہے نیت سونی ہوئے اللہ تعالیٰ حضور تے قدمہ دا صدقہ سب نو سونی نیت عطا فرمائے کعبے دے رب دی قسم اوتھے نہ لچھے دار لفظ ویکھے جاندے نہ چہریاں دا رنگ ویکھیا جاندا ہے نہ کھلڑیاں ویکھیاں جاندیاں نہ جبے کبے لباس ویکھے جاندے نہ دستاراں اور سفید رنگ ویکھیا جاندا ہے نہ مریداں دی کثرت ویکھی جاندی اے پیر دے مرید بہتے نے ہاتھ بڑے چومے جاندے نے آستانہ بڑا بڑا ہے انہیں بڑا کام کیتا ہے نہیں جے نیت وچ میل ہے تے جہنم ہون دا باعث بنے گا سارا کچھ تے دل مخلص ہے اللہ مخلص دل عطا فرمائے نیک نیتی والا دل حضور فرماندے نے ایک بندے نے نیت کی تھی کہ میں صبح تہجد دی نماز پڑھنی یہ نیت کر کے بستر تے ستا سما غالبت رہی آئی نہیں ہے پھر وہ اکھ تے غالب آ گئی انجی نیند انجی گوڑی نیند آئی جدوں اکھ کھلی فجر دی اذان ہو رہی سی تہجد دا ٹائم لنگ گیا حضور فرماندے نے فلہ مانوا جو نے نیت کی تھی تہجد تے ادو لکھ دیتی گئی سی تے حضور جڑا نیند تے مزے اڑاندا رہیا فرمایا یہ رب دا انعام ہے یہ رب دی طرف نیند تحفہ ہے تہجد ادو جدو نیت کر لی سی کہ نیت سچی سی نیت دی بڑی گل ہے جناب شعیب فرماندے نے میں ایسا مبلغ نہیں اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ کہ میں جڑی برائی تو منع کرو تانوں خلوت میں جا کے خود میں برائی کراں میں ایسا مبلغ نہیں کہ جڑے عیب تو منع کراں تنہائی تاکہ وہ خود عیب وچ میں مبتلا ہو جاؤں میں ایسا مبلغ نہیں کون پوچھنے لگی کیسا مبلغ ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں ان اريد الا الاصلاح میں تے تہاڈا بھلا چاہنا وا مستطاعت جنہ ہو سکدا ہے جنہ تو سن لو میری گل وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب مائل ہی نہ ہو کھلنے بے کلی مائل ہی نہ ہو کھلنے پہ کلی تو باد صبا کو کیا کہیے مائل ہی نہ ہو کھلنے پہ کلی حضرت صوفی عبدالحمید بٹالوی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں دا شعر ہے مائل ہی نہ ہو کھلنے پہ کلی تو باد صبا کو کیا کہیے دامان طلب ہی تنگ ہو جب اصحاب سخا کو کیا کہیے تیری اپنی چولی تنگ ہے تم آ کے سخی کو نہیں وہ چولی کر کے ویکھ سکی ہے کہ نہیں ہے محبوب کے کوچے کی راہیں محبوب کے کوچے کی راہیں پرخار بھی ہیں پر لطف بھی ہیں محبوب کے کوچے کی راہیں پرخار بھی ہیں پر لطف بھی ہیں توجہ ہے محبوب کے کوچے کی راہیں پرخار بھی ہیں پر لطف بھی ہیں چلنے کا ارادہ خود ہی نہ ہو تو رہنما کو کیا کہیے محبوب کے کوچے کی راہیں پرخار بھی ہیں
پر لطف بھی ہیں، ایتھے کنڈے بھی چھپدے نے، اے منزل ایسی ہے ایتھے ننگے پیر چلنا پائے گا، ایتھے کنڈے چھپن گے، پیر زخمی ہون گے۔ محبوب کے کوچے کی راہیں پر خار بھی ہیں، پر لطف بھی ہیں، چلنے کا ارادہ خود ہی نہ ہو تو رہنما کو کیا کھیے۔ لولا قدمہ کا ہے رنگ جمع اس دہر کے آئینہ خانے میں۔ حضور دی ذات والا اشارہ کر کے اس رحمت حق کو کیا کھیے، اس نور خدا کو کیا کھیے۔ اللہ اکبر۔ میں تے بھلا چاہنا دلاں دیاں کلیاں کھل جان، پر مائل ہی نہ ہو کھلنے پہ کلی، باد صبا کو کیا کہیے۔ پھر کوئی گلہ کرے کہ میرے ویڑے چ باد نسیم نہیں آئی، باد صبا نہیں آئی، میری کلی دل دی تاں نہیں کھلی، میں تیرا ارادہ ہی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ سمجھان دی کسر نہیں چھوڑی نبیاں نے۔ تو دیکھو عجب قدرت کا نظام ہے۔ جنہوں نے سمجھایا جا رہا وہ بھی وہ دو پیروں سے ترن والے، اسے منہ نہ بولن والے، سمجھان والے بھی انہوں پیروں سے ترن والے تو منہ نہ بولن والے، وہ بھی کن رکھتے ہیں، یہ بھی کن رکھتے ہیں، انہوں دی زبان انہوں دی زبان، انہوں دی بھی اکھ انہوں دی بھی اکھ، انہوں دے بھی نک انہوں دی بھی کن انہوں دی بھی، پر کتنا فرق ہے۔ اور ایک دو نہیں، ہر کافر قوم نے اپنے نبی نو کیا ہے ما انت الا بشر مثلنا، ساڈے ورگا بشر بن کے آ کے سانو متاں دینا ہے، ساڈے ورگا بشر ہو کے، ساڈے ورگا ہو کے، ساڈے جیسا ہو کے سانو متاں دینا ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے نے بندے دی سب تو وڈی بدبختی ہے وے کہ نیکاں پاکاں نو اپنے برابر سمجھے، اپنے ورگا سمجھے۔ تے جڑے عاشق نے، حضرت مولانا جامی حضور دا ذکر کردیاں کہندے نے حضور کاش تسی کسی اپنے کتے دا نام جامی رکھیا ہوندا تے انہوں جامی کہہ کے بلاندے، کسے بہانے میرا نام تھوڑی زبان تے ہوندا تے پھر کہندے نسبت خود بسکت کر دو، میں اپنے آپ نبی پاک دے کتے ورگا کہہ دیتا، کہندے نے جامی تو تے کافر ہو گیا ہے، تو کتے دے نبی دے در دا کتا کتے، جامی تو تے کافر ہو گیا ہے، نبی دے در دے کتے دی برابری کر لے۔ اے ایمان کہ نسبت والیاں دے کتے جڑے نے سی انہاں دے برابر بھی نہیں، اے نبیاں نواز نے ساڈے ورگے سی انہاں ورگے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بعد آ جاؤ، یہ حرکتاں نہ کرو، یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ جناب شعیب فرماتے ہیں میری قوم اینے بھی انے نہ ہو جاؤ، صرف میری مخالفت کر دیا اینے بدبخت نہ ہو جاؤ، او کہر نہ تواڈے تے اترے جڑا نوح علیہ السلام دی قوم تے اتریا ہے، جڑا ہود علیہ السلام دی قوم تے اتریا ہے، جڑا صالح علیہ السلام دی قوم تے اتریا ہے۔ فرمایا تے ہن جڑا زمانہ ماضی قریب وچ لوط علیہ السلام دی قوم تے، فرمایا لوط علیہ السلام دی قوم تے تواڈے تے بہت دور نہیں گزری، کہ میری مخالفت کر دیاں ایڈی بدبختی وچ نہ آ جائے ہو جی۔ اب پھر بھی فرما دے نے اے آؤ میں تانوں کرن والی گل دساں، وَاسْتَغْفِرُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب دی طرف مغفرت طلب کرو، مَتُوبُوا إِلَيْهِ پھر دی رجوع کر لو، ان ربی رحیم ودود۔ او میرا رب مہربان بھی بڑا ہے تے میرا رب محبت بھی بڑی کردا ہے۔ ودود دا مانا محبت کرنے والا، میرا رب بندیاں نہ بڑی محبت کردا ہے، وہ بندے بنو بڑی محبت کرے گا۔ یہ گل اج بھی لوگوں کو پتہ ہے، سن دے سمجھ دے، لیکن پھر خیانت، پھر ملاوٹ،
اسے واسطے فرمایا جڑا تاجر دیانتداری نال تجارت کرے نبیاں دے نال دا حشر ہوئے گا. جنوں گل سمجھ آئے گی یا جدی نیت نبیاں نال حشر چاند ہے صرف وہ آکھے سبحان اللہ. جدی نیت ہے کہ نبیاں نال اٹھاں. آج دکاناں دے بیٹھے فیکٹریاں دے مالک سیلراں دے مالک کاروباراں دے آڑتاں دے مالک بڑے بڑے لمبے چوڑے کاروباراں والے ساہوکار کیویں دی ملاوٹ کردے جس پاسے ویکھ لو تباہیاں آ گئیاں. ایک کنا زمانہ خراب آ گیا ہے صراط خدا دا عذاب آ گیا ہے. ایک کتنا زمانہ خراب گیا ہے صراط خدا دا عذاب. جو ملاوٹ تے بے ایمانیاں تے امادہ نہ رکھدا خدا دی رضا دا ارادہ. او دے بختاں چ دوزخ دا باب آ گیا ہے صراط خدا دا عذاب. جے شادیاں ویکھو جھوٹے نے وعدے تے جھوٹیاں قسماں. جے شادیاں ویکھو تے شیطانی رسماں. بے شرمیاں دا سیلاب آ گیا ہے بے شرمیاں دا سیلاب آ گیا ہے. جھوٹے نے وعدے تے جھوٹیاں قسماں جھوٹے نے وعدے تے جھوٹیاں قسماں جھوٹے نے وعدے تے جھوٹیاں. اجے حضور نے اعلان نبوت نہیں کیتا مکے شریف وچ. اجے اعلان نبوت نہیں کیتا اس زمانے دی گل ہے جس زمانے چ آپ دی عمر مبارک 25 تو 30 سال دے قریب ہے. ایک بندے نال لین دین سی بازار آپ کہندا ہے کھلوو تے میں آنا. حضور 3 دن تے 3 راتاں اتنے کھڑے. اعلان نبوت پہلے دی گل 3 دن تے 3 راتاں کھڑے رہے. انہوں جدو 3 دن بعد یاد آیا تو حضور اتنے کھڑے نہیں تے کوئی لان تان نہیں کی. صرف اینا فرمایا دوست تو اس انداز نال مینوں تکلیف دیتی ہے. مطلب کی کہ مرد جڑا نا جھوٹا وعدہ نہیں کرتا. اولیاء اللہ فرماندے نے ایک پہچان مرد دی ایک پہچان عورت دی ہے. پوچھا کیڑی؟ کیا مرد دی پہچان ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرے, عورت دی پہچان ہے کہ بے حیائی نہ کرے. دیاں ویکھو تے شیطانی رسماں بے شرمیاں دا سیلاب آ گیا ہے بے شرمیاں دا سیلاب آ گیا ہے. اے کتنا زمانہ خراب آ گیا ہے صراط خدا دا عذاب آ گیا ہے. یہ بازاراں چ ویکھو تے شور و شرابے قبر و حشر والے بھول گئے حسابے. بس دنیا دا ہاتھ وچ حساب آ گیا ہے. 10 سالاں دے منڈے کمپیوٹر تے بٹھا لو پورے حساب و کتاب ماہر انگلیاں چل رہی ہیں ذہن کام کر رہا ہے. دنیا دا کنا حساب و کتاب لیکن قبر دا حساب بھول گیا حشر دا حساب بھول گیا. در فٹے منہ تیری اس تعلیم دا تیری یہ تعلیم دنیا دا حساب تے خوب آ گیا لیکن قبر دا حساب نہ یاد رہا پل صراط دا حساب نہ یاد رہا میدان حشر وچ کھلون دا حساب نہ یاد رہا. رب العالمین دا نظام ہے. حضرت امام غزالی نقل فرماندے نے ایک مہمان ایک حویلی چ بیٹھے نے مچھلی دا گوشت گھر والے نے بطور ضیافت پیش کیتا. مہمان کھانا کھا کے اس دور وچ صابن کی جگہ زیادہ تر مٹی استعمال ہوندی سی ہاتھ دھون واسطے. مچھلی دا گوشت تری لگی ہاتھوں ایک مہمان لگا ہاتھ دھون تے خالی پانی نال تری نہیں سی اترنی. دیوار کچی دیوار دے نال بیٹھے سن دیوار وچوں ایک مٹی دی ٹیم کھچی پھڑی انہوں پور کے ہاتھاں تے مل لیا. سوچیا چھوٹی جی ٹیم ہے. ایک باری دل نے آکھیا تو مالک دیوار دی اجازت نہیں لئی. پوچھیا نہیں
کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، تے نال غیبی آواز آئی، اج دے کہنا کوئی گل نہیں، جدوں کل حساب دینا پے گا تینوں پتہ چل جائے گا کوئی گل ہے کہ نہیں۔ اور جے کسے دی کچی کندھ دی مٹی ایک ڈھیم جتنا کندھ ڈگی بھی نہیں، جے بغیر اجازت تو لیا خیانت تے گلے دا پا پائے گا، حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہ اج بندہ ویکھے اپنا کردار، اپنی کرتوت، اپنی حرکتاں، جے بازاراں نو ویکھو تے شور و شرابے، قبروں حشر والے بھول گئے حساب، بس دنیا دا ہاتھ وچ حساب آ گیا ہے، ایک دنیا دا ہاتھ وچ حساب آ گیا ہے، اے کتنا زمانہ خراب آ گیا ہے، دسراں تے خدا دا عذاب آ گیا۔ اے تیزیاں ہیریاں پھیریاں ویکھو، تیزیاں ہیریاں پھیریاں ویکھو، اولاداں ماں باپ اگے ویریاں ویکھو۔ اے تیزیاں ہیریاں پھیریاں ویکھو، اولاداں ماں باپ اگے ویریاں ویکھو، مسلماناں تے کیسا عتاب آ گیا ہے، اے کنا زمانہ خراب۔ خدا دی قسم صرف ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا چہرہ ہے نا، اس چہرے دی شرم رب العالمین، جڑیاں شکلاں نہیں بگڑدیاں پئیاں، جڑا مجموعی عذاب نہیں ہوندا پیا، مجموعی عذاب نہیں ہوندا پیا۔ وگرنہ جے قوم نوح تے عذاب آ سکدا ہے، قوم ہود تے آ سکدا ہے، جے قوم صالح تے آ سکدا ہے، جے قوم لوط تے آ سکدا ہے، تے جے قوم شعیب تے آ سکدا ہے، تے اس قوم تے نہیں آ سکدا۔ پر رب نے فرمایا حبیب تیری وجہ تو وَأَنْتَ فِيهِمْ، تسی انہاں جلوہ گر ہو، کچھ امتی نے بھی حیا کرنا چاہیے۔ وہ قوم جڑی نافرمانیاں تے تلی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ وَإِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے میری قوم، تسی بھی عمل کرو، میں بھی عمل کرنا، عمل تسی بھی کرو میں بھی کرنا، پھر آپ پہ پتہ چل جائے گا کدا انجام کی ہوتا ہے، عذاب کدا حلیہ بگاڑ کے رکھتا ہے، کون جھوٹا ہے۔ ورتقبو، انتظار کرو تسی بھی، میں بھی انتظار کرنا، کرو انتظار تسی، میں بھی انتظار کرنا، پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماندا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جدو ساڈا فیصلہ ہے نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا واخذت الذین ظلموا صیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو ساڈا فیصلہ آ گیا، اساں شعیب علیہ السلام نو نجات دیتی، انہاں دے منن والے نو نجات دیتی، تے ظالماں نو پھڑ لیا پکڑ لیا، گھراں وچ انج ڈگے نے جویں گھٹنیاں دے بل انج ڈگے ہوئے نے، لم یغنوا فیہا، انج میں اتنے وسے ہی نہیں، جویں اتنے کوئی انسان وسدا ہی نہیں سی، گھڑی انج نقشے بدل دیتے جویں اتنے انسان وسیا ہی کوئی نہیں، اس طرح نقشے بدل دیتے۔ اللہ بعدا لمدین، اللہ فرماندا دفعہ دور ہوئے مدین قوم، کما بعد سمود، جویں قوم سمود دا اساں بیڑا غرق کیتا، مدین قوم دا بیڑا غرق کر دیتا۔ تے دوسرے پاسے کی اللہ فرماندا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، چھاڑی والے رسولاں نو چھٹلایا، اذ قال لهم شعیب، جدوں شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو بولے الا تتقون، وہ ڈردے کیوں نہیں اللہ کولو، انی لکم رسول امین۔ قرآن پاک سن کے سبحان اللہ جنہ زیادہ کوئی اللہ انہاں زیادہ خوش ہوے گا، ہونی زیادہ دلوں طہارت پاکیزگی ملے گی، اور پاکاں دا ذکر کریے تے گناہ بھی مٹدے نے، درجے بھی بلند ہو جاندے نے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایماندار رسول ہاں،
فاتقوا اللہ واتیون، اللہ کو ڈرو میرے آنکھیں لگو، وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تواڈے کول صلہ نہیں منگدا، میرا صلہ دے میرا رب جانے تے صلہ جانے۔ اوفوا الکیل، او ناپ تول پورا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، او گھٹ نہ کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، او تکڑی برابر رکھ کے تولو، او ترازو برابر رکھ کے تولو۔ صدقے قرآن پاک دی تعلیمات، زمانہ بدلے گا، حکومتاں بدلن گیاں، بادشاہ بدلن گے، وزیر بدلن گے، مشیر بدلن گے، ضمیر بدلن گے، ہر شے بدلے گی، پر قرآن نہیں بدلنا۔ شاہ بھی بدلتے رہتے ہیں، شاہی بھی بدلتی رہتی ہے، ہر چیز بدلتی جائے گی، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، وہ لوکاں دیاں چیزاں نوں کٹا کے نہ دیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین تے فسادی بن کے نہ پھرو، واتقوا الذی، اس رب کو ڈرو، خلقکم، جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، والجبلۃ الاولی، جن نے پہلی مخلوق نوں بھی پیدا کیتا۔ قالوا، کافر بولے، انما انت من المسحرین، اے شعیب تیرے تے کسی نے جادو کر چھڈیا ہے، تاں پاگلاں والیاں گلاں کرنے، استغفر اللہ، یہ تاں بے وقوفی والیاں گلاں کرنے، تو سانوں سمجھانا ہے، اسی بازاراں دے ماہر، اسی منڈیاں دے ماہر، اسی کاروبار تجارت دے ماہر، سانوں متاں دینا ہے، سانوں متاں دے، تیرے تک جادو کر دیتے، تاں ہو دیاں پٹھیاں گلاں کرنے۔ وما انت الا بشر مثلنا، تو ساڈے ورگا بشر ہو کے گلاں کرنے۔ وان نظنک لمن الکاذبین، اسی تینوں جھوٹا سمجھنے ہاں، استغفر اللہ۔ اس طرح ہن چیلنج کیتا نبی نو، کی کہن لگے سنو، فاسقط علینا کسفا من السماء، ڈیگ جڑا آسمان دا ٹکڑا ڈگنے نا سارے تے ڈیگ گرا، جڑا آسمان گرانا ہی گرا، بابا دے بلند کہو استغفر اللہ۔ نبی نو جھوٹے کہن لگے، گرا جڑا آسمان گرانا ہی گرا، سٹ آسمان سارے تے سٹ، ان کنتا من الصادقین، سچا ہے نا تے گرا آسمان۔ تے آپ دی گفتگو ویکھو، پھر بھی ویکھو، قال ربی اعلم بما تعملون، میں میرا رب خوب جاندا ہے جہو جے کام تسی کردے ہو۔ فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام نو، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تے چھتری دے دن والے عذاب نے پھڑ لیا، چھتری دے دن والے عذاب نے، شامیانے صاحبان والے دن دے عذاب نے پھڑ لیا۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، اللہ فرماندا بڑے وڈے دن والا عذاب سی۔ ان فی ذلک لآیہ، اے دے وچ عبرت ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، وہ اکثر زیادہ تر بے ایمان لوگ سن، تاں ہوئی گلاں کردے۔ اچھا سنو ایتھے اس قوم تے عذاب کی آیا، سورہ اعراف وچ ذکر ہے کہ اس قوم نو زلزلے نے پھڑیا، کنے پھڑیا؟ سورہ ہود وچ کہ اس قوم نو چیخ چنگار نے پھڑیا، تے سورہ شعراء وچ کہ اس قوم نو شامیانے چھتری والے دن والے عذاب نے پھڑیا۔ ہن تیناں صورتاں وچ وکھرے وکھرے عذاب آئے نے، ایک وچ ذکر ہے کہ زلزلے نے پھڑیا، ایک وچ ذکر ہے چنگار نے پھڑیا، ایک وچ ذکر ہے کہ اس قوم نو چھتری والے دن دے عذاب نے پھڑیا۔ تین الگ الگ چیزاں نے، تیناں دی تطبیق کس طرح ہے سنو، تینوں سچیاں، تینوں سچیاں۔ ہویا کی جدو قوم نے کیا نا ڈیگ آسمان جڑا ڈگنا ہی، آپ پھر بول پہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، خدایا ہن فیصلہ تیرے تے، تو جاننا میں تبلیغ چ کمی نہیں چھوڑی، تو خدایا ہن میری مدد تے میری عزت تیرے ہاتھ وچ، بھیج مدد، کر دے فیصلہ، مولا نازل کر دے فیصلہ، عرش عظیم دے رب نازل کر دے فیصلہ۔ جواب آ گیا پیارے، ساڈا فیصلہ صادر ہو گیا ہے، چند دنوں کی گل ہے۔ پہلو تے ہفتہ بھر ہوا بند ہو گئی، ہوا بند ہو گئی، گھٹن اس طرح ہو گئی کہ ساہ لینا مشکل ہو گیا، وہ جتھے بہن سا سوکھا نہ آئے اٹھ کے دوڑن، پھر کمرے وڑن تے اگی سا ہوا بند سی، اینی کو جاری رکھی کہ بندے 7 دن زندہ رہن، جی بالکل ہی بند ہو جائے، بالکل ہی سلسلہ جائے۔ ہلایا پہلو تے ہفتہ بھر ہوا رو کے،
ہوں کمرے وڑن تے اگے دم گھٹے باہر نسن تے باہر دھپ کڑاکے دی ایک جگہ بدل نیواں ہو کے چھتری دی طرح آ گیا. ہوں ساری قوم دوڑی وہ تھلے نالے ٹھنڈی چھائیں نالے بند کمریاں دا حبس نہیں. سا اونا نہ رکے گا جنہ کمریاں چ رکدا ہے. بدل چھتری دی طرح آ گیا. شامیانہ یوم ذلہ ذلہ کہندے نے چھتری نو شامیانے. بدل چھتری دی طرح آ گیا. کالے رنگ دا بدل نیواں ہو گیا. ساری قوم بدل دے تھلے کھڑی ہو گئی آ کے چھاں بھی گئے کمریاں والا بس بھی نہیں. لہذا یہ گل بھی سچی گئی. قرآن پاک نے فرمایا چھتری والے دن دے عذاب نے پھڑیا انہوں تے پھر جدوں ساری قوم جمع ہو گئی پھر اس بدل وچوں چیخ نکلی. ایسی چیخ جنہیں جگر پھاڑ دیتے. وہ چیخ سن کے زمین ہل گئی. زمین تے زلزلہ آ گیا. لہذا تینوں گلاں سچیاں. چھتری والا بدل بھی آیا چیخ دی آواز نکلی. اس چیخ دے نال زمین ہل گئی. اینی ہلی زلزلہ بن گیا. جگر پھٹ گئے. اللہ کریم فرماندے انہو کان عذاب یوم عظیم. قرآن پاک دی نظر چ عقل مند بندہ پتہ کون ہے؟ حضور نے غزوہ تبوک دے خطبے وچ بھی یہ لفظ بولے سارا خطبہ نہیں سنان لگا سن چکے ہو. فرمایا فسعید موعظہ بغیر ہی سعادت مند ہوئے کسے نو مردہ ویکھے تے اپنی موت دا یقین کر لے. سعادت مند ہوئے کسے دی قبر ویکھے تے اپنی قبر دا یقین کر لے. سعادت مند ہوئے کسے تے رب دا قہر اتریا ویکھے تے اپنے آپ بھی سمجھے کہ میرے تے بھی قہر آ سکتا ہے. ثابت عقل مند ہوئے سعادت مند ہوئے کسے نو اللہ کریم دی پکڑ چ ویکھے تے یقین کر لے میں کو بہتا پہلوان نہیں میرے تے بھی یہ پکڑ آ سکتی ہے. حضور فرماندے نے عقل مند ہو جڑا دوسرے دا جنازہ ویکھ کے عبرت حاصل کر لے تے جڑا موتاں ہوندیاں ویکھ کے ایکسیڈنٹ نال بندے مردے ویکھ کے ہارٹ اٹیک نال بندے مردے ویکھ کے سڑکاں دے اوتے ہزاراں دی تعداد وچ مختلف طریقے نال دھماکیاں نال طوفاناں نال زلزلے نال سیلاباں نال بندے ڈوبدے رڑدے مردے ویکھ کے پھر بھی اپنی موت نہیں یاد کرے. حضور فرماندے او تو بڑا بدبخت کائنات وچ وہ سعادت مند نہیں. جنہوں موت یاد نہیں ہوندی وہ سعادت مند نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی اکھاں سج گئی سن تے لال ہو گئی. اکھاں سج گئی تے لال ہو گئی. حضور فرماتے نے عائشہ کی ہویا ہے؟ اکھاں سجیاں ویکھن دیاں اکھاں لال ویکھن دیاں تیری سرخ ہو گئی. حضور تسی پرسوں کی فرمایا سی؟ تسی دسیا سی نا قبر وچ جدوں بندہ جب عورت دفن کریے تے قبر ہر کسے نو دباندی ہر کسے نو کٹدی ہے. دسیا سی نا تسی؟ میں ہاں. حضور ادن دی نیند نہیں آئی مینوں اس فکر نال نیند نہیں آئی. اکھاں سج گئی سرخ ہو گئی. اے ہی سعادت مند. سنیا تے یقین آ گیا کہ جو سارے رسول پاک فرمایا وہ سچ. حضور گھروں اٹھ کے ادھر کسی ہور عمر مومنین دے کر سن خطاب کرن لگے. ساڈی ماں ام سلمہ دی نوکرانی سر چکنگی کرن رہی. حضور دا خطبہ شروع ہویا کیا نہیں ٹھہر رک جا. دیوار نال کن لا دیتے مسجد دی دیوار نال. حضور کی فرما رہے تمام معاشر مومنین حضور دا خطبہ گھر چ بہ کے سننا. جدوں آپ نے آنا تے جڑی جڑی گل دی سمجھ نہ آئی ہونی ادھر آ کے پوچھنی. ساڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کیتا حضور تسی جو فرمایا قبر ہر کسی نو کٹ دی ہے تاں نہیں نیند آئی اکھاں سج گئیاں نے سرخ ہو گئیاں نے. فرمایا عائشہ تو پوری گل نہیں سی سنی. میں یہ فرمایا سی قبر ہر کسی نو کٹ دی پر منکراں نہ فرمانا بد امالاں بد کرداراں نو کٹ دی سزا دے طور تے جڑے رب دے نیک بندے تے پیارے دے فرما بردار نے انہاں نو قبر انج کٹ دی ہے جویں ماں اپنی گود وچ لے کے اپنے پیارے بچے نو دباندی ہے. ایسا تو جدو ماں اپنے بچے نو دودھ پین والے بچے نو گود میں لے کے دباندی ہے تے ماں تکلیف دین لئی دباندی ہے کہ بچے نو آرام دین لئی؟
جی ماں تے آرام دین لئی دباندی، فرمایا قبر بھی رب دے نیک بندیاں نوں آرام دین واسطے دباندی، دباندی ضرور ہے، دباندی ضرور ہے، قبر تے دباؤ تو کوئی نہیں بچدا، دباندی ضرور ہے، پر فرق ہے وے اے شے اتھے لے کے جان والی، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کہ چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ امام احمد رضا خان کے سنا ترجمہ کر دینے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کہ چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سنیا قبر ہنیری ہے کہ چراغ روشنی لے کے چلو، نبی پاک دی غلامی دی، آپ دے عشق دی، تو جنہ بندے دنیا تے رہ کے نبیاں دی تعلیمات دی قدر کیتی ہے نا، قبر حیا کرے گی انہاں دا۔ اللہ دے وفادار بندیاں دا جنہیں تذکرہ کیتا تے اپنی زندگی انہاں دی زندگی رنگ وچ رنگی ہے، قبر حیا کرے گی انہاں۔ صدیاں بعد بھی انہاں دی قبراں دے کھلیاں نے تے زمانے نے عجب رنگ ویکھے۔ حضرت زہیر بن قیس البلوی رضی اللہ عنہ صحابی دی قبر جڑی کھلی اور باقاعدہ نیٹ دے اتنے موجود ہے، زہیر بن قیس لکھو وہ سامنے نقشہ آ جائے گا۔ وہ قبر کھود دیا کہ متھے تے زخم لگ گیا، تازہ خون دے فوارے نکلتے ہیں بار بار، 1400 سال تو زیادہ عرصہ قبر میں پورا منہ چہرہ گوشت نہ بھریا تے تازہ خون بار بار ابلدا ہے کثیر تعداد وچ۔ 1400 سال بندہ مٹی دے تھلے ہوئے، جس میں اجے بھی خون ہوئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے دور وچ مدینہ پاک نو نہر دا پانی پہنچان واسطے کھدائی کیتی، ڈیم بنایا گیا، برساتی پانی مدینہ پاک وچ، مدینہ پاک دی نہر دا نام سی زرقا، کیا نام سی؟ زرقا، زیر زمین بنائی گئی۔ اور نہر دی کھدائی کیتی احد شریف، احد پہاڑ دے دامن دے وچوں دی، تے احد دے شہیداں وچوں کسے شہید دا پیر دے اتے او اوزار لگ گیا کھدائی والا، تے اسی طرح خون تیزی نہ نکلیا جی میں زندہ بندہ دے پیر جو خون نکل رہے۔ او جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، بے نماز نہ رہ، نمازی بھی بن تے نماز بھی عشق والی بن، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، او جنہ نے عشق نمازاں پڑھیاں، وہ کدی نہیں مردے، کامل مرداں دے در اتے ویکھ لا دیوے بل دے، او ولی اللہ دے مرد نہیں، ولی اللہ دے مرد نہیں، او کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا وچوں او ٹر گئے نال خاموشی۔ انشاءاللہ انبیاء کرام دا بقیہ ذکر اگلے جمعے انشاءاللہ ہوگا۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔